ہے جس قلعے کے اندر جو ہے اسلام کی بڑھوتری ہوتی ہے. اور آج یہی حال ہے. دیکھیے آج قوم مسلم کو دیکھیے, کوئی بھی مدارس کی طرف کسی کے توجہ نہیں. ابھی میں پرسوں آ رہا تھا صبح میں, فجر کی نماز کے بعد میں چلا گیا تھا تھوڑا ادھر سے میں آ رہا تھا, میرے ساتھ چند لوگ تھے, تو میں نے دیکھا کہ ہماری ایک ماں جو ہے ایک چھوٹی بچی کو ہاتھ پکڑ کر کے لے جا رہی تھی اسکول کی طرف. ہمارے ڈاکٹر صاحب آگے آگے جا رہے تھے اور پیچھے سے کوئی اور جا رہا. میں نے دیکھا, بڑا ہم کو افسوس ہوا, اور ہم نے کہا بھی شاید کسی سے, ہم نے کہا کہ دیکھو یہ اسکولی تعلیم کے لیے کس قدر جتن ہو رہی, کس قدر جتن. میں یہ بات جمعہ میں بھی کئی مرتبہ بولا, کس قدر جو ہے اس تعلیم کے لیے جس تعلیم کا مدار صرف دنیا میں ہے, اور وہ ہے بھی یا نہیں ہے اس کا کوئی پکا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر مان لیا جائے تو صرف دنیا میں اس کا مدار ہے. اس تعلیم کے لیے ماں باپ بچوں کو اٹھاتے بھی ہیں, نہلاتے بھی ہیں, بہترین دھلا ہوا پرہیز کیا ہوا اسے ڈریس بھی پہناتے ہیں, بہترین طریقے سے اس کے آنکھوں میں سرما اور کاجل بھی لگاتے ہیں, اور مزید یہ کہ پھر انگلی پکڑ کر اسے جو ہے مدرسہ یا اسکول تک یا اس اسکول تک لے جانے والی بسوں تک جو ہے وہ لے جا کر کے پہنچاتے بھی ہیں. لیکن کبھی آپ غور کیجئے کہ وہ علم جو رسول اللہ کا علم ہے, وہ علم جس کو پڑھ کر ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہے, اس علم کے لیے کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ آج ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچے جو آتے ہیں ان کی حالت آپ آ کر کے دیکھیے. میں اس اللہ کے رسول کے مقدس گھر میں برملا قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ یہاں مدرسے میں آنے والے بچے وہ چھوٹے جن کو اسکول کے لیے بہترین طریقے سے چمکا کر کے بہترین طریقے سے مزین و آراستہ کر کے بھیجا جاتا ہے, لیکن اس رسول اللہ کے گھر میں وہی بچہ جو آتا ہے تو اس کپڑے کے ساتھ آتا ہے جس کپڑے میں وہ رات میں پیشاب کر چکا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی ہیں جس کتاب کو پاکی کے ساتھ پکڑنے اور چھونے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس کتاب کو اس حالت میں وہ بچہ لے کر کے آتا ہے جس کپڑے میں وہ رات میں پیشاب کیے ہوا ہوتا ہے, اسی کپڑے کے ساتھ اور اسی گندگی کے ساتھ اس پاک پوتر کتاب کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آتا ہے. کیا امید رکھتے ہیں کیا امید رکھیں اس بچے سے؟ کیا وہ قرآن سیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ علم رسول سے مزین و آراستہ ہو سکتا ہے؟ ارے جس تعلیم کا مدار پاکی اور صفائی پر ہے, اللہ فرماتا ہے لا یمسہ, کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو جو ہے اس وقت تک نہیں چھوا جا سکتا ہے جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. اس مقدس کتاب کو ہم ایسے ہی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. اور پھر یہاں آ کر کے آپ دیکھیے وہی مقدس کتاب جس کے ذریعے سے ہم کو قرآن تک پہنچنا ہے, جس کے ذریعے سے قرآن ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے, اس مقدس کتاب کے اوراق آپ دیکھیے کہاں کہاں پھینکے ہوتے ہیں. اور یہاں کی بات تو چھوڑیے, کئی مرتبہ تو میرے پاس فون آیا اسی بستی کے بعد بچوں کا, حضرت روڑی پہ جہاں پر جو ہے گوبر اور جہاں پر کچرے ڈالے ہوئے ہیں وہاں قرآن کے اوراق اور یسندر قرآن جیسی مقدس پاک پوتر کتاب جو ہے پھینکی ہوئی ہے. یہ حالت ہے, اور ہم ہیں کون؟ مسلمان. رات سوچئے قرآن کون سی کتاب ہے, قرآن کون سی کتاب ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہونا تو ابھی میں نے ایک آیہ کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا, پوری سورت نہیں اب پوری آیت نہیں, ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. بس میں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال کر کے میں ختم کروں. میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوں, وقت بھی نہیں, لیکن میں قرآن کی شان آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. قرآن وہ کون سی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے توسط سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کو پڑھ کر کے آج اسلام دشمن ترقی کر رہا ہے, اور جس کے لیے یہ قرآن آئی تھی, قرآن کا نزول ہوا, جس کے لیے قرآن اترا, جس کو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تھا, اس قوم نے اس قرآن کو صرف 10ویں اور 20ویں اور 40ویں کے لیے جو ہے صرف تیار کر رکھا. اور ہمارے اس علاقے کی حالت تو یہ ہے کہ اس موقع سے بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی.
ہم تو دانا لے کے بیٹھ جاتے ہیں بس، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے. اگر وہ موقع بھی آیا تو بس دانا لیا اور کلمہ شریف، اور کلمہ شریف بھی استغفر اللہ جس انداز سے پڑھنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اس سے لاکھ دونا بہتر ایک غیر مسلم میرے پاس یہاں آیا، گنگا نگر کا تھا، اس نے مجھ کو 4 کلمے سنائے. میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں بالکل تلفظ کے ساتھ، صفات و مخارج کے ساتھ اس نے سنا. میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. اور ہماری قوم کے مسلمان، قوم مسلم کے اکثر و بیشتر اشخاص کو کلمہ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں. کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا بھی نہیں آتا. کلمہ تک جس قوم کو پڑھنا نہ آتا ہو اور بڑی فخر سے وہ کہے میں مسلمان ہوں، سوچنے والی بات. اس لیے خدا را سمجھیں، قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم میں فرماتے ہیں کہ یار جس کے پاس قرآن ہو اور وہ کسی کا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج ہو. مولا علی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ مجھ کو جب جب جس چیز کی ضرورت پڑی، چاہے وہ دنیاوی ضرورت ہو چاہے وہ اخروی ضرورت ہو، ہم نے ان تمام ضرورتوں کو اگر پورا کیا ہے تو کسی اور کے در پہ نہیں بلکہ میں نے قرآن سے پوچھ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا. یہ وہ مولا کائنات جو فرماتے ہیں کہ علی کے جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو جاتا تو میں کسی فرد سے نہیں پوچھتا میرے جوتے کا تسمہ کہاں ہے، بلکہ میں در قرآن پہ جاتا اور قرآن سے پوچھتا کہ قرآن بتا میرا وہ فلاں سامان کہاں ہے. قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کے عزت کی قسم، وہ قرآن مجھے جو ہے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا اور وہ شے کو میں بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیا کرتا. یہ مولا کائنات. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب ہے نا، حبیب ہے، حبیب اللہ کے محبوب ہے نا. کوئی اللہ کا کلیم ہے تو کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے تو کوئی اللہ کا خلیل ہے، لیکن ہم سب کے آقا اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب ہیں. اس محبوب کو ہمیں اور آپ کو عطا کیا. کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ میں تو صرف ایک رسمی دنیا کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میں جو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی کو بھی بنا رکھے ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیا وہ اپنا محبوب کسی کو دینا پسند کرتا ہے؟ حالانکہ پتہ نہیں کہ اس نے محبوب بنایا کس بیس پہ ہے. اللہ بہتر جانے، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، یا اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، یا اس کے جو ہے شان و شوکت کی بنیاد پر. وجہ اور علت نہیں معلوم، لیکن ہاں دعویٰ ضرور ہے کہ وہ محبوب ہے. چاہے کسی بیس پہ بنایا ہو لیکن وہ اپنے محبوب کو کھونا نہیں چاہتا. لیکن دیکھو اللہ کا کرم تو دیکھو اپنے ان بندوں پر کہ اللہ نے اپنی ان بندوں کی رہنمائی کے لیے دیا بھی تو کچھ اور نہیں بلکہ کہا جا میرے بندوں میں تجھے اپنا محبوب دے رہا ہوں تیری رہنمائی، اور حبیب کو عطا فرمایا. حضرات معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اور اس محبوب کے تشریف لانے کے بعد حالت دیکھیے کیا ہوئی ہمارے اور آپ کے آقا کی. کیسی زندگی گزری میرے آقا کی، جس کو اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں، جو سارے خزانوں کا مالک جسے اللہ نے بنا دیا ہو. وہ محبوب اور اس کے گھر والے صبح کھائیں تو شام کچھ نہیں، شام کھائیں تو صبح کچھ نہیں، کبھی کبھی تو 3